السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ۔ جی شیخ، آج امت میں بدعات و خرافات زیادہ پائے جا رہے ہیں، اس بدعات کی خطرناکیاں حدیث سے کچھ بتلائیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دیکھیے، بدعات کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تنبیہات کی ہیں، کیونکہ بدعت ایک ایسی چیز ہے جو انسان نیک عمل سمجھ کے کرتا ہے۔ جب انسان کوئی نیک عمل سمجھ کے کرتا ہے تو اس کا چھوڑنا ناممکن ہے۔ برائی کو برائی سمجھ کے کرتا ہے تو اس سے کبھی بھی وہ توبہ کر سکتا ہے، لیکن عموماً جو بدعات میں پڑتے ہیں تو وہ ان کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اس واسطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت تنبیہات کی ہیں امت کو کہ تم بچو، اجتناب کرو، ہمیشہ بدعتوں سے دور رہو۔ اس میں جو حدیث مشہور ترین حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں، تو حدیث کچھ یوں ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو رد۔ اور بخاری مسلم کی روایت ہے، اور مسلم کی روایت میں اور حدیث کیا ہے، تھوڑا سا کنٹینیو ہو رہی ہے کہ جو کوئی ایسا عمل کرتا ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جو کوئی میرے امر میں، یعنی یہاں پر دین مراد ہے، میرے دین میں کوئی ایسی نئی چیز نکالتا ہے جس کا حکم میں نے نہیں دیا تو وہ اٹھا کر پھینک دینے کے لائق ہے، فہو رد، بالکل ردی کی ٹوکری میں ڈال دینا ہے۔ جس میں سب سے اہم چیز جو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بدعت کی تعریف کیا ہے، بدعت کس میں ہے۔ اصل میں کیا ہے، بدعت بدیع سے نکلا ہے، اور بدیع اللہ کا ایک نام بھی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والا۔ تو بدعت کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام جس کی کوئی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں اور خلفائے راشدین کے دور مبارک میں نہیں ملتی ہو، یعنی جس کی کوئی اصل نہ ہو وہ کام۔ تو اس واسطے ہی دیکھیے، جہاں تک بدعات و خرافات کا جو معاملہ ہے، بعض لوگ جو اس کے لیے سمجھتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہے، بدعت سیئہ ہے، فلاں چیز اچھی ہے، فلاں چیز بری ہے، یہ لوگ اگر ہم روکتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ دیکھیے کوئی بھی نیا کام نہیں کرنا چاہیے، تو وہ جھٹ سے دنیاوی امور کو لے آ کے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ فین بھی بدعت ہے، یہ جو مائک استعمال کر رہے ہو یہ بھی بدعت ہے، یہ دیکھیے فلاں تم نے عمارت بنائی، مسجد میں محراب بنائی، یہ بھی بدعت ہے۔ تو اصل میں انہوں نے بدعت کی صحیح تعریف نہیں سمجھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی جو امور ہیں ان کے لیے کبھی بدعت نہیں کہا، اس میں جو چاہے ترقی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا، جو کوئی میرے دین میں نکالے گا، دنیا میں نہیں، دنیا میں آگے جاؤ کتنا چاہے آگے جا سکتے ہو، لیکن دین میں پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ، صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہی آپ کو ثابت ہوگا، وہی دین میں۔ اچھا، اس میں دوسری بات سمجھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کر سکتے تھے دین کا اور نہیں کیا، اور بعد میں اس نے کیا، تو یہ بھی بدعت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ مثلا کسی جگہ کیا ہے، نماز فجر کے بعد کوئی امام کہتا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، دیکھو سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، پڑھو۔ لیکن یاد رکھیے اس میں کہ کیا اللہ کے رسول اپنے زمانے میں صحابہ کو نماز فجر کے بعد یہ بات بول سکتے تھے یا نہیں؟ بتائیے۔ بول سکتے تو بولے؟ نہیں بولے۔ ایک کام دین میں اللہ کے رسول کر سکتے تھے اور وہ کام اس وقت نہیں ہوا، اور بعد میں آنے والا یہ کہتا ہے کہ یہ کام کرو اس میں ثواب ہے، گویا کہ اس میں دو ہی باتیں، یا تو اللہ کے رسول دین سکھانا بھول گئے یا اللہ کے رسول چھپا گئے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو یہ بدعت کی سب سے اہم تعریف ہے کہ جس کام کو اللہ کے رسول کر سکتے تھے اس دور میں نہیں کیا، پھر کسی نے کیا ہے اس کے لیے ثواب کی نیت سے کام کر رہا ہے، تو وہ بدعت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی کوئی بدعت، خواہ وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اٹھا کر پھینک دیتا ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اس کے بارے میں یہاں تک فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو بدعت
بجائے ثواب کے گناہ تک آپ کو پہنچاتا ہے، حتیٰ کہ گناہ نہیں بلکہ جہنم میں پہنچا کے چھوڑتا ہے۔ اس واسطے سب سے اہم چیز ہر کام کرتے وقت میرے دوستو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں ہے۔ کتنا بھی اچھا کام ہو، حسن نیت ہو، اخلاص ہو، لیکن اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کی چھوٹی سی مثال دیکھیے، بڑا ٹھنڈ کا موسم ہے، آپ کیا بہت لمبا پیدل چل کے مسجد کو پہنچے ہیں اور نماز فجر کھڑی ہے، اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی بہت دور سے آیا ہوں، اب آ کے صرف 2 رکعت نہیں میں 4 رکعت پڑھ لیتا ہوں، آپ بتائیے قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی۔ کیوں نہیں قبول ہوگی؟ بھائی اخلاص ہے، دور سے آئے ہیں، 2 سجدے زائد کر رہے ہیں، 4 سجدے زائد کر رہے ہیں، 2 رکوعات زائد کر رہے ہیں، 2 الحمد کے سورے زائد پڑھ رہے ہیں، پھر بھی قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ نہیں۔ تو اچھا کام ہی تو کر رہے ہیں، فاتحہ ہم اچھا ہی تو کر رہے ہیں، نہیں، اچھا کام کے لیے دلیل چاہیے، اسی وقت قابل قبول ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو بدعت و خرافات سے بچائے رکھے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ شکریہ، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔